اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ 7ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی آج، وَإِذَا سَمِعُوا، اور سورۃ الانعام کی تلاوت کی جائے گی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 73 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر و خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوا کرتے ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت قرآن کریم اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان اور اپنے ظاہر و باطن کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ دعوت اسلام کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں، اور مردہ دلوں کو اللہ اٹھا لے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور انہوں نے کہا اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی مطلوبہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کہیے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کا مطلوبہ معجزہ نازل کر دے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین میں چلنے والا ہر حیوان اور فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر گامزن کر دے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ آپ کہیے یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پس اگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ آپ کہیے یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ آپ کہیے یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک کیے جائیں گے؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجتے ہیں، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون۔ آپ کہیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔
میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ اور اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، دراں حال یہ کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا۔ ان کو ڈرائیے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، درآں حال یہ کہ وہ اسی کی رضا جوئی کرتے ہیں۔ ان کا حساب بالکل آپ کے ذمے نہیں ہے اور آپ کا حساب سر منہ ان کے ذمے نہیں ہے۔ پس اگر بالفرض آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ غیر منصفوں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ انجام کار وہ مالدار کافر یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ اے کافرو، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جس کسی نے ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم یوں ہی تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آپ کہیے بے شک مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر بالفرض میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. آپ کہیے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے اس روشن دلیل پر ہوں جس کو تم نے جھٹلایا ہے. جس چیز کو تم عجلت سے طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. حکم صرف اللہ کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. آپ کہیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم بعجلت طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا از خود ان کو کوئی نہیں جانتا. وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندروں میں ہے. وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانہ اور ہر تر اور ہر خشک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اور وہی رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا، پھر دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ میعاد پوری ہو. پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے تھے. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا برحق مالک ہے. سنو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. آپ کہیے تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم
تشركون آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ کہیے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے بازوں کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل۔ اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے۔ آپ کہیے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے مخاطب، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو طعن و تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں تو ان سے اعراض کرو حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ اور پرہیزگاروں سے ان ظالموں کے اعمال پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، البتہ ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ ظالم اللہ سے ڈریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہو، کہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا، اور اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیے گئے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. آپ کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کریں جو ہم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں اس شخص کی طرح جس کو جنات نے جنگل میں بھٹکا دیا ہو اور وہ اس حال میں حیران و پریشان پھر رہا ہو، اس کے احباب اس کو پکار رہے ہوں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہمارے پاس آؤ. آپ کہیے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے لیے سر اطاعت خم کر دیں. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اس کا فرمانا حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی نہایت حکمت والا بہت خبر رکھنے والا ہے. ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا، اور آئیے تفسیر کے لیے میں التماس گزار ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ جن آیات بینات کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ، ان کا خلاصہ اور تفسیر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین محترم، سورہ الانعام اور 7واں پارہ، ہم اس کے نصف سے آگے تفسیری خلاصہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں. قرآن پاک میں سننے کے حوالے سے دیکھیے جگہ جگہ پر بڑی اہمیت کے ساتھ اور بہت زور دے کے ہماری تربیت فرمائی گئی ہے، اور انسانی فطرت کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ توجہ سے سننا کیا ہوتا ہے. فاستمعوا، ایک ہوتا ہے فاسمعوا سنو، واسمعوا سنو، ایک ہے استمعوا، ایک ہے سننا اور ایک ہے توجہ سے سننا، جسے کہتے ہیں ہماتن گوش. ہماتن گوش وہ اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہماتن گوش ہو جاؤ، اور تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ آپ کا خالق آپ سے مخاطب ہو رہا. اللہ اللہ رب العالمین کسی کو مخاطب کر لے تو چھوٹا اعزاز نہیں ہے. جب یہ حقیقت ہم پہ عیاں ہوتی ہے تو پھر ہمیں قرآن کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ یہ کلام ہے، اور کلام کس کا ہے، اس کا متکلم کون ہے. اللہ. اس لیے اس معاملے میں بڑی نزاکت پائی جاتی ہے کہ کلام الہی کو سننے کے آداب بار بار ہمیں سکھائے گئے اور تلقین کیے گئے، اور اس میں حکم ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، ایک تو خاموش رہو، دوسرے توجہ سے سنو، پھر کیا ہوگا، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی. یہاں بھی یہی کہ فرمایا مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو توجہ سے بات سن لیتا ہے پھر اس کا ماننے کی کیفیت اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی. ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہم کیسے توجہ سے سنیں بات کو، اور اس کو تعبیر کیا ہے قرآن نے زندگی اور موت کے ساتھ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن سامنے ایسے لگ رہا ہوتا ہے زندہ نہیں مردہ لوگ بیٹھے ہوئے. اس لیے قرآن نے بار بار متوجہ کیا. تو ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے اور بتانا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں. رسپانس بعض جگہ مستحب ہوتا ہے اور بعض جگہ واجب و لازم ہو جاتا ہے. وہاں پر خاموش رہنا انکار نعمت کی زمرے میں آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا یہاں پر کہ اے حبیب جو قبولیت کے کانوں سے سنے گا وہ زندہ ہو جائے گا. اور یہ جو کفار ہیں آگے ان کی مردہ دلی کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے
آگے جو سزا ہے اور جو ان پر گرفت ہے اور جو حشر کا اور آخرت کا عذاب ہے اس کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اور پھر دیکھیے اسی مضمون کو سورہ انعام کے اندر ایک بار پھر دہرایا گیا بڑی اہمیت سے، اگرچہ باقی پہلی اور صورتوں میں بھی یہ مضمون آیا ہے، حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جو علم والے ہیں اور جو لا علم ہیں وہ برابر ہیں؟ نہیں، یہ استفہام انکاری کے ساتھ آیا۔ اس طرح یہاں فرمائے کل حل یستوی الاعمیٰ والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے؟ آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تو پھر کیا تم غور نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ بھی دعوت فکر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خصوصی خطاب کیا ہے اور فرمایا حبیب یہ جو آپ کے فقراء صحابہ ہیں، اصحاب صفہ والے، جو صفہ پر بیٹھنے والے اصحاب صفہ ہیں، ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے۔ آیت نمبر 52 میں انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ اللہ، فقراء کی شان بتائی ہے، یہ نہ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جاگیردار جو آ رہے ہیں ان کا پروٹوکول اور اہمیت کیا ہے، یہ نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں، ان فقراء کو دیکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ شفقت تھی اصحاب صفہ سے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام اتنا کرم فرماتے کہ ان سے مصافحہ فرماتے ہوئے کبھی بھی پہلے ہاتھ جدا نہیں کرتے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور وہ جب بیٹھ جاتے تھے تو پھر آپ مجلس بھی برخاست نہیں کرتے تھے سبحان اللہ، جب تک وہ نہ چاہیں۔ باقی سب حضور سے اجازت لیتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان اصحاب صفہ سے پوچھتے تھے کہ اچھا تم کہو تو اب مجلس برخاست کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایسی شفقت فرمائی آقا علیہ السلام نے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ شان کریمی آقا کریم علیہ السلام کی یہاں پر بیان کی گئی۔ اور علم غیب کا تذکرہ قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی صفت اور شان کے طور پر آتا ہے۔ یہاں پر بھی آیت 59 میں فرمایا اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اور انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کی اصل جو لوح محفوظ پہ ہے وہاں سے یہ اترا ہے اللہ کے حکم سے، اور تدریجاً اترا ہے، اور تقریباً 23 سال کے اندر اترا ہے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ کوئی کتاب اس طرح سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ پہلے تو بک شیپ میں ریڈی بک دی جاتی تھی، یہ لے لیجیے۔ یہ گویا 23 سال میں رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے مستقل کلام فرمایا ہے اور مسلسل کلام فرمایا ہے، اور اعلان نبوت سے لے کر لمحہ وصال تک رب اپنے حبیب سے مخاطب رہا ہے، اور دنیا کو قرآن مل گیا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یاد رکھیں غیب جب کہا جاتا ہے تو وہ ہماری نسبت سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ بے شک، جب علم غیب کی بات ہوتی ہے عالم الغیب والشہادہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے سب الشہادہ ہے۔ بے شک، تو یہ مسئلہ اگر ایک اشارہ سمجھ آ جائے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ ذرا سا علم غیب کسی نبی کو مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دے دے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ ایسا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے الا من ارتضی من رسول، نے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر کی بات ایسی نہیں ہے سبحان اللہ، جو اس کتاب مبین میں، کتاب روشن میں موجود نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کتاب روشن کہاں ہے؟ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے حبیب ہم نے یہ قرآن پورا کا پورا آپ کے قلب اطہر پہ نازل سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان اللہ، جب پورا قرآن قلب اقدس مصطفیٰ میں ہوا اور ہر خشک و تر قرآن میں ہوا، قرآن میں ہوا، واہ واہ واہ، تو اسی فارمولے سے سمجھ آ گیا کہ ہر بیان خشک کیا و آپ نے، تر کا واہ واہ علم واہ، سینہ مصطفیٰ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے شاگرد کہیں کہ میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 11 سالہ سٹوڈنٹ، جونیئر سٹوڈنٹ صفا یونیورسٹی کے،
ان کی وسعت نظر یہ ہے تو خود معلم کائنات کی نگاہ کہاں جاتی ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت کا، اس کے قاہر ہونے کا اور اس کے قادر ہونے کا ذکر بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ یا موت کے حوالے سے ایک مضمون آیا ہے سورہ الانعام آیت 61 میں کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، یہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں اور مستقل مقرر ہیں ہر شخص کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ۔ اللہ نے کتنے نوری فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ اس کا روز نامچہ اور اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا رہے۔ اور ان فرشتوں کی صفت یہ ہے یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو یہ جانتے ہیں۔ جب فرشتوں کے علم کی وسعت یہ ہے تو آپ سوچئے کہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا اللہ اللہ، وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم۔ امام بصیری فرماتے ہیں لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علوم کا ایک جز ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ کے علوم کی وسعت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اس لیے آپ نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جان لیا جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت کا اظہار بھی یہاں پر ہوا اور فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ دیکھیے فرقہ واریت کی ایک صورت ایسی ہے جب نوبت قتل و غارت تک آ جاتی ہے، جب ایک گروہ، ایک جماعت، ایک سکول آف تھاٹ دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسرے کے وجود کی تاب لانے کو بھی تیار نہیں ہے، اس کو قرآن نے عذاب سے تعبیر فرمایا۔ اللہ سے جب آپ پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے، تو آج اس وقت دنیا جس بہت بڑے چشم سر سے نظر آنے والے عذاب میں مبتلا ہے، پوری انسانیت، وہ دہشت گردی کا عذاب ہے، وہ ایک دوسرے کو مارنے کا رجحان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ انسان کو مارنے پہ تلا ہوا، مغرب مشرق پہ چڑھ دوڑا ہے، مشرق مغرب پہ چڑھ دوڑا ہے، اور رنگ، نسل، نسب، زبانیں اور مختلف قسم کے اسباب کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں۔ تو کس طرح سے انسانیت کو پیسا جا رہا ہے اور اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جب ذلت و پستی کے انتہا کو چلے جاتا ہے، بظاہر خود کو مہذب، سویلائزڈ اور بہت ہی ترقی یافتہ سمجھنے والا انسان جب ذہنی فکری پستی کا شکار ہوتا ہے اور تہذیبی پستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عذاب کبھی اوپر سے آتا ہے، کبھی نیچے سے آتا ہے، اور کبھی مختلف گروہوں کی شکل میں تم لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اتنے عظیم کلام کو تمہارے لیول پہ آ کے بیان کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، ورنہ کہاں چہ نسبت خاک راب عالم پاک، کہاں خالق عین التراب ورب الارباب، کہاں مٹی مشت خاک اور کہاں خالق انوار۔ یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت ہمیں کلام پاک کا فہم، شعور اور ادراک نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، آج 7ویں پارے کی سورہ انعام کی ماشاءاللہ آیت نمبر 36 تا آیت 73 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا جو موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔